الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. کچھ دنوں سے یہ جو فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ علماء کی ضرورت نہیں، اس فتنے کے رد کے طور پر کچھ دنوں سے یہ بیان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جس کے اندر علماء کی اہمیت اور علماء کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ علماء کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. علماء کے ہم یہاں بھی محتاج ہیں اور آخرت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے. یہ اور کنز العمال کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء کے تم یہاں بھی محتاج ہو اور وہاں بھی جنت میں بھی جنتی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. اس کے تحت جو ہے وہ یہ بیان جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو گزشتہ پروگرام جو ہم نے ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں حکم، جس میں صحیح مسلم شریف کی حدیث، صحیح مسلم شریف کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب دیا گیا کہ کھڑے ہو کر پینے کا کیا حکم ہے، بیٹھ کر پینے کا کیا حکم ہے. تو یہاں تک بات چلی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ پر تو کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا اور دوسرے مقام پر ایک صحابیہ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337 مطبوعہ فرید بک سٹال، اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ قبیصۃ الانصاریہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پاس تشریف لائے. ان کے پاس ایک مشک لٹکی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے کھڑے ہو کر پانی پیا. قبیصہ نے مشک کا منہ برکت کے باعث کاٹ کر رکھ لیا. تو اس ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ جو کہ صحائح ستہ کی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ملی کہ جس میں کھڑے ہو کر پینے کا ثبوت ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ہمیں منع فرمایا. صحیح مسلم شریف کی حدیث جو ہم نے بیان کیا آپ کو پچھلے پروگرام میں، اور اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے کھڑے ہو کر خود پانی پیا. تو اب یہ دونوں بظاہر ٹکراؤ آ رہا ہے، قول اور فعل میں معاذ اللہ تضاد آ رہا ہے. تو جب تک ہم علماء کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمیں اس کا جواب جو صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو حکم تھا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے. کھڑے ہو کر پانی پینے کا جو منع فرمایا گیا یہ حکم جو ہے مکروہ تنزیہی میں آتا ہے. کھڑے ہو کر پانی پینا کیا ہے جی؟ مکروہ تنزیہی ہے. تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مکروہ تنزیہی یعنی ایسا کام کیا جو شریعت پسند نہیں کرتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر بھی فرض کا ثواب ملے گا. وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، اس کے احکامات کو واضح کرنے والے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینا ہمارے رہنمائی کے لیے ہے کہ میرا کھڑے ہو کر پانی پینا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اور جو منع کیا ہے وہ اس فعل کی کراہت پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ یہ حرام ہے اور نہ ہی یہ مکروہ تحریمی ہے. لہذا ہمارا کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پینے پر بھی فرض کا ثواب ملے گا. اب ایک عام شخص کے لیے ان مسائل کو خود سے سمجھ لینا ممکن نہیں ہے. احادیث تو یہ مسئلہ سمجھنا اور پھر اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایک حدیث میں کسی کام کی ممانعت ہو اور کسی دوسرے حدیث میں جو ہے اس کو کرنے کی اجازت ہو تو پھر بھلا ہم کیسے معلوم کریں گے کہ کون سا حکم پہلے تھا اور کون سا حکم ناسخ ہے اور کون سا حکم منسوخ ہے. لہذا یہ ہم علماء کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
हम कोई हदीस मुबारक पढ़ते हैं जिसमें किसी काम से मना किया होता है, लेकिन जब किसी आलिम से फतवा लेने जाते हैं तो वो उसके करने की इजाजत दे देते हैं। यह हदीस में किसी काम को करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उलमा कराम उससे मना करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ चंद अहादीस का मुताला करके दीन समझने की कोशिश की होती है, जबकि उलमा कराम ने लाखों हदीसों का मुताला करने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचते हैं और फिर अवाम से बयान करते हैं। आप क्या समझते हैं, ये जुमे का जो बयान होता है ये रटी रटाई बातें होती है? आपको नहीं पता कि जुमे के दिन जो बयान करना होता है खतीब ने, वो कितनी किताबों को छानबीन करने के बाद, कितनी किताबों से मवाद हासिल करने के बाद, एक मसला किसी किताब से, दूसरा मसला किसी किताब से, कई वाक़या किसी किताब से, कई किताबें खंगालने के बाद एक आलिम दीन जुमे का बयान तैयार करता है। तरह तरह के मसाइल उलमा जो है वो आप लोगों को पहुंचाते हैं, जुमे में वाज में बयान करते हैं। तो वो ये एक आध किताब नहीं पढ़ते, बल्कि कई किताबें पढ़ने के बाद जो नतीजा अखज़ करते हैं वो आपके सामने बयान करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आलम तो फजूल से बंदे हैं, तो आधे घंटे का बयान करते हैं, इतने पैसे ले लेते हैं, इतना हदिया लोगों को दे देते हैं, नजराना दे देते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसे? आपको नहीं पता कि उलमा जो दीन का काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उलमा कई किताबें छानने के बाद, कई किताबों का मुताला करने के बाद आपको एक पकी पकाई रोटी आपको दे देते हैं, पका पकाया बना बनाया मसला आपको पेश कर देते हैं। आप भी अगर आप उलमा पे इतराज करें तो ये आपकी बदबख्ती है, बदनसीबी है। इसलिए मैं आप भी कहता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ और आइंदा भी कहता रहूंगा कि जब तक उलमा को एहतराम नहीं दोगे तुम्हारा दीन कभी संवर ही नहीं सकता। जब तक तुम उलमा का अदब नहीं करोगे तुम्हें इल्म हासिल हो ही नहीं सकता, तुम बाअमल मुसलमान बन ही नहीं सकते। तुम बाअमल मुसलमान उस वक्त बनोगे जब तुम्हारे दिलों के अंदर उलमा की मोहब्बत होगी। और उलमा वो जो उलमा हक होते हैं, उलमा हक का एहतराम करना हमारे ऊपर जरूरी है। लिहाजा उलमा के बगैर हमारा ना यहाँ पर गुजारा है ना हमारा वहां पर गुजारा होगा। दूसरी हदीस मुबारक सही बुखारी की हदीस है, जल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 271 है, 271। और इस्लामी कुतुब खाने की ये छपी हुई किताब है सही बुखारी शरीफ, उसके अंदर हदीस मुबारक है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे हो वो जहन्नम में होगा। ये मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी, अक्सर उलमा से सुनी होगी आपने, सही बुखारी की हदीस है। तो इस हदीस मुबारक में टखनों से, गिट्टू से नीचे कपड़े रखने की ममानियत का जिक्र है। अब मुझे बताएं, हदीस में जो फरमाया कि जिसके टखने के नीचे कपड़ा होगा, पहुंचे होंगे, उसका क्या होगा? वो जहन्नम की आग में है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपना कपड़ा घसीट कर चलेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो सूरज को ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे, डरा, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद जो है जमीन पर घिसट रहा था। तहबंद लंबा था, टखनों से नीचे था, तभी तो वो जमीन के साथ लग रहा था ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। ये सही बुखारी की हदीस है, जल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 270 है, मतबूआ इस्लामी कुतुब खाना है। और इसी तरह शरह मुस्लिम की जल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 391 है, मतबूआ फरीद बुख्तान, उसके अंदर यह हदीस मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तहबंद जो कपड़ा जमीन के साथ घिसट रहा था। अब इन हदीस को मद्देनजर रखते हुए उलमा कराम ने यह बयान फरमाया, अफजल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिअत की जाए और कपड़ा टखनों से ऊपर रखा जाए। अगर कोई शख्स तकब्बुर की बिना पर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाता है तो ये मकरूह है, तहरीमी है, क्योंकि हदीस पाक जो मैंने पहले आपको बता दी कि तकब्बुर की वजह से लटकाता है वो जहन्नम की आग में है। और
اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، اس کے کپڑے عادتاً یا کبھی کبھار ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتے ہیں، تو یہ حکم جو ہے مکروہ تنزیہی کے حکم میں آئے گا۔ کیا ہوگا جی؟ مکروہ تنزیہی۔ اور یہاں پر ایک ضمن میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، ضمن مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں، نماز کی حالت، اس توجہ سے سنے بیان، یہ مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے، بس دھیان سے اور توجہ سے اس کو سماعت کریں۔ نماز کی حالت میں آپ کی شلواریں اگر بڑی ہیں تو اس کو ٹخنوں سے نیچے ہی رہنے دیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے برس لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، یا نیچے سے پونچے جو ہوتے ہیں ان کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ کسی کی پینٹ بڑی ہے وہ اس کو فولڈ کر لیتا ہے، یا شلوار بڑی ہے تو وہ اوپر سے برس لیتا ہے، نیفے برس لیتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اندر اگر مکروہ تحریمی کیا جائے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز لوٹانے کا حکم ہوتا ہے۔ دارالعلوم امجدیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ شلوار جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیں، یہ ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو فولڈ کر لیا، پینٹ کو پونچے فولڈ کر دیے، شلوار کو نیفوں سے گھرس لیا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی سے نماز کو لوٹانا پڑتا ہے۔ لہذا جیسی شلوار بڑی ہے ویسے رہنے دیں، چاہے جو ٹخنے چھپ جاتے ہیں چھپنے دیں، پینٹ بڑی ہے اس کو رہنے دیں، مکمل کر نماز تو ہو جائے گی۔ اس لیے میرا آپ سے یہ مدنی جو ہے وہ آپ سے مشورہ ہے، میں مدنی مشورہ آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ شلوار وغیرہ سلوائیں درزی سے تو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ سلوایا کریں۔ یہ مسئلہ ضمن میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اسی طرح مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 528 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ کتنے دن جی؟ 3 دن۔ 3 دن تک قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے تھے، اس کے بعد میرے آقا نے اس کو منع فرما دیا کہ تم 3 دن کے بعد اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم کتب فقہ مساقت بار شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، جلد نمبر 2 اور حصہ 15 مطبوعہ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 89 ٹھیک ہے جی۔ اب حدیث یہ ہے قربانی کا گوشت 3 دن رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی مسند امام احمد کی جلد نمبر 1۔ اور فقہ کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ کتنے بھی؟ 3۔ ایک حصہ غربا فقیروں کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، رشتے داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب حدیث کچھ کہہ رہی ہے، فقہ کچھ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ بھی آپ قربانی کا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں فرمایا 3 دن زیادہ نہیں رکھ سکتے، فقہ کے اندر مسئلہ کیا آ گیا؟ 3 دن رکھ سکتے ہیں، زیادہ دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ علماء سے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے یہ حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، تو اس میں یہ ہے فقہ جو ہوتا ہے، فقہ یہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کے نچوڑ ہے۔ اس میں قرآن کے آیات اور سینکڑوں حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مسئلے کو اخذ کر کے عوام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ آپ کو فقہ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مثال کے طور پر ہمارے علماء نے کتنی محنت کی ہے فقہ کے اندر، جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ان علماء نے کتنی دن رات محنتیں کر کے فقہ کو ترتیب دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مسائل میں سے ہمارے آسان مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آسان شکل میں پیش کر دیے ہیں۔ مثلا نماز ہی کو لے لیں،
فقہ حنفی کی کتاب مسئلہ بہار شریعت ہے. فقہ حنفی کی جو کتاب ہے، جو ہماری کتاب ہے، جو اس وقت مستند کتاب ہے، وہ ہے بہار شریعت. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ خلیفہ اور بڑے معتبر ساتھی مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تصنیف فرمائی بہار شریعت. اور اعلیٰ حضرت کے ابتدائی جو چیپٹر ہے ان کا مطالعہ کیا اور اس کو فرمایا کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور آپ اس سے زیادہ تحسین بھی فرمائی. آپ کی تقریر بھی پہلے ایک دو حصوں میں اعلیٰ حضرت کی وہاں پر موجود ہے، آپ کے دستخط بھی وہاں پر اسٹیمپ جو ہے مہر وہ بھی موجود ہے. یہ بہار شریعت. میرا آپ لوگوں سے جو میرا بیان یہ سن رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جب بھی فقہ کی ضرورت محسوس کریں، بلکہ محسوس کرنی چاہیے، مسئلہ دیکھنا چاہیں تو بہار شریعت آپ کے سامنے ہے. بلکہ آپ تو دعوت اسلامی نے کام بہت ہی آسان کر دیا، اس کی تخریج بھی کر دی ہے بڑی آسان لفظوں میں، اور تخریج حوالہ جات کے ساتھ مکمل طور پر وہ کتاب جو ہے بہار شریعت کی انہوں نے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے اس نے 3 جلدوں میں یہ بہار شریعت کو کمپلیٹ بالکل سادہ انداز میں، الفاظ معانی بھی ہیں، حوالہ جات بھی ہیں، تو اس کے اندر آپ اس کو مطالعہ کریں. پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری جلد، 3 جلدوں کے اوپر مکمل بہار شریعت. امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے 17 حصے تھے بہار شریعت کے، لیکن 3 حصے مزید علماء نے اس میں شامل کیے، تو مکمل 20 حصے دعوت اسلامی جو عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، جس کے امیر شیخ طریقت، امیر اہل سنت، میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ ہے، ان کے نگاہ فیض سے آج لاکھوں لوگوں کے سروں پر امامے سج گئے، لاکھوں لوگ نمازی بن گئے، ڈاکو چور تھے تو وہ پرہیزگار اور متقی بن گئے، اور بے شمار اس ماحول کی برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے دم تک اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. آمین ثم آمین. بہرحال تو یہ بہار شریعت جو ہے یہ آپ ہر گھر میں رکھیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کے اندر مسائل دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے 7 فرائض ہیں. نماز کے 7 فرائض ہیں. اب قرآن کی کوئی ایک آیت یا کسی ایک حدیث پاک میں آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز میں اتنے فرائض ہوتے ہیں. پورے قرآن مجید میں تمام کتب و حدیث میں کوئی دکھا دے کہ یہ لکھا ہوا صراحتاً موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے نماز کے 7 فرائض ہیں. کہیں یہ عبارت نہیں ملے گی. یہ علماء فقہا کا امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے قرآن و احادیث سے مسائل کو سمجھ کر اس امت تک آسان کر کے فقہ کی صورت میں پیش کر دیے ہیں. لہذا جو شخص فقہ کا انکار کرتا ہے اور کہے کہ فقہ ہماری فیلڈ نہیں، ہمارا کام تو قرآن پڑھنا ہے، ہمارا کام تو حدیث پڑھنا ہے، یہ مولوی کی نکالی ہوئی باتیں ہیں، تو ایسے ایک شخص کی جہالت کا اندازہ لگانا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. ایسے شخص کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت کر چکا قرآن و حدیث پڑھ کر ایک عام شخص خود سے مسائل نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی مسئلہ نکال سکتا ہے. جو اپنی طرف سے مسائل نکالے گا وہ گمراہ ہو جائے گا جب تک کہ وہ علماء کی ضرورت کو محسوس نہیں کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، جب تک چاہو رکھو. یہ مسند احمد ہے اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 518 ہے، اور مطبوعہ جو ہے وہ ہے مکتبہ رحمانیہ. اس حدیث سے پتہ چلا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنے والی حدیث مبارکہ جو منسوخ ہو چکی ہے، اور 3 دن گوشت رکھنے کی قید کیوں لگائی گئی تھی اس کی حکمت بھی دیگر کتب میں مل جاتی ہے. حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 دن سے زیادہ گوشت کھانے، قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا کرتا تھا تاکہ گنجائش والے ان لوگوں پر وسعت کریں جنہیں گنجائش نہیں، بس جتنا چاہو کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کر لو. جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر
52 ہے مطبوعہ فرید بختال۔ اب وہ جو پہلے حدیث سے 3 دن کے بعد منع تھا وہ منسوخ ہو گئے اور یہ حدیث مبارکہ اس کی ناسخ ہو گئی۔ اب اس حکم پہ عمل ہوگا، اس پہلے والے حکم پہ عمل جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا۔ اسی طرح نسائی شریف یہ بھی صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہے، یعنی جو 6 مستند کتابیں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بھی نسائی شریف بھی شامل ہے۔ تو نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے پکی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد وضو کرو۔ اسی طرح اسی کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے پکی ہوئی اشیاء کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی شے کھا کر وضو کر لیا کرو۔ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 مطبوعہ فرید بختال۔ ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آگ سے پکی ہوئی اگر کوئی چیز کھا لی جائے تو وضو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے سے وضو تھا تو وہ کفایت نہیں کرتا۔ جبکہ فقہ کی کتابوں میں بحر شریعت کے اندر یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کھانا کھائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ احادیث پیش خدمت ہیں جن کی وجہ سے علماء نے مسئلہ عوام الناس کو بتایا کہ آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسند امام احمد بن حنبل، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 331۔ تو 31 کہتے ہیں، یہ 31 نہیں ہوتا، یہ 31 ہوتا ہے نا، صحیح تلفظ 331 مطبوعہ رحمانیہ۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بانڈی ہنڈیا میں سے شانے کا گوشت لے کے آئی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے تناول فرمایا اور نماز پڑھ لی، اور تازہ وضو کرنا تو دور کی بات، پانی کو چھوا تک نہیں۔ اس کے علاوہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 870، نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101، ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 مطبوعہ فرید بختال۔ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہلو کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، آپ نے تناول فرمایا، پھر بغیر وضو کیے دوبارہ یعنی بغیر وضو کیے نماز کے تشریف لے گئے۔ تو انہیں حدیث کے اندر جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا، اور سرکار کے عمل سے کہ اگر کوئی آگے پکے ہوئے کی چیز کھا لیتا ہے تو اس کے وضو نہیں ٹوٹتا، دوبارہ وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سورہ پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میں نہیں لے بناؤں گا تو فرضی پسند کروں۔ سورہ پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آگے آتا ہے جمعے کے غسل کے بارے میں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 362 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ۔ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے غسل کر لے۔ اس حدیث مبارکہ سے جمعہ والے دن غسل کرنا کس حکم میں آئے گا؟ جمعہ والے دن غسل کرنا، آپ نے فرمایا غسل کر لے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ حکم کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جس کے
बुखारी शरीफ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 416 है। और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 599 मतबूआ फरीद बुख्ताल, उसके अंदर भी ये हदीस मौजूद है, जिसके रावी हैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन हर बालिग पर गुस्ल करना वाजिब है। इस हदीस से पता चला कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना वाजिब है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। उलमा की बारगाह में रजू किया तो मसला मजीद वाज़ेह हो गया। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 22 मतबूआ ज़ियाउल कुरान, मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहार शरीयत में फरमाते हैं, जुमा, ईद बकर, ईद अरफा के दिन और एहराम बांधते वक्त नहाना सुन्नत है। इसी तरह नूरुल ईज़ा, जो मदारस में ये किताब पढ़ाई जाती है, उसके अंदर ये है कि 4 कामों के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जुमे की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए, अरफा और एहराम बांधने के लिए। तो उलमा की इन बातों से मालूम हुआ कि जुम्मे को गुस्ल करना वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है, और कुछ उलमा ने इसको मुस्तहब भी कहा है। अब बज़ाहिर तो उलमा की इबारत जो है वो हदीस के बिल्कुल उलट हुक्म रखती है, लेकिन इस मसले की वजाहत करते हुए अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने ये फरमाया कि जमहूर फुकहा का मसलक ये है कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुस्तहब्बा है, और जमहूर का इस्तदलाल इस हदीस से है कि हज़रत सुमरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन वुज़ू किया और अच्छी बात है, और जिसने गुस्ल किया उसमें ज्यादा फजीलत है। इसी तरह का और हदीस में फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कि आका ने फरमाया, जिस शख्स ने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर जुमा के लिए आया, खामोश बैठकर खुतबा सुना, उसके एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक और मजीद 3 दिन के गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अब इन हदीस से मुकम्मल तौर पर बात समझ आ गई, जुम्मे के दिन गुस्ल करना वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुस्तहब्बा है, और ये भी वाज़ेह हो गया तो उलमा के बगैर एक आम शख्स इन अहदीस के अंदर मुताबिकत जो है वो पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह जर्द रंग का लिबास जो पहना जाता है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस वो रिवायत करते हैं कि मुझे जर्द रंग के 2 कपड़े पहने हुए देखा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये कुफार के कपड़े हैं, इनको मत पहनो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 93 है, मतबूआ फरीद बुख्तान। इस हदीस के अंदर सही मुस्लिम शरीफ की है हदीस, ही मैं सुना रहा हूँ आपको। क्या फरमाया, जर्द कपड़ा पहनना ये काफिरों के कपड़े हैं, इनको मत पहनो। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी दाढ़ी को जर्द रंग से रंगते थे, हत्ता कि इनके कपड़ों पर भी जर्द रंग लग जाता था। उनसे पूछा गया, आप जर्द रंग से क्यों रंगते हैं? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग से रंगते देखा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे ज्यादा और कोई रंग महबूब न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कपड़ों को इस रंग से रंगते थे, हत्ता कि इमामा शरीफ को भी जर्द रंग में रंगते थे। ये हदीस है जी अबू दाऊद शरीफ की, जिल्द नंबर है 3, सफ़ा नंबर है 230 और मतबूआ फरीद बुख्ताल है। पहली हदीस में जर्द रंग को मना फरमाया गया, और इस हदीस में सरकार ने इसको पसंद फरमाया। और अमर बिन मैमून बयान करते हैं कि जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, उन्होंने जर्द रंग के कपड़े पहने हुए थे। शरह मुस्लिम है, जगह नंबर 6 सफ़ा नंबर 361 के अंदर ये मौजूद है। इसी तरह एक और मशहूर हदीस है, इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन
لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461 اور مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 540۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے معاملے میں سوال جواب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور یہ ٹھیک نہ ہوا تو ناکام اور نقصان اٹھایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے، مطبوعہ فرید بکستان۔ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ اور پہلے جو حدیث بتائی اس میں کیا تھا؟ پہلے حساب کس کا ہوگا؟ قتل کا۔ اب قیامت کے والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا، اور ادھر فرمایا قتل کے بارے میں حساب ہوگا۔ دونوں میں تو تضاد آ رہا ہے بظاہر۔ تو علماء سے جب ہم نے رہنمائی حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے متعلق جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں جس معاملے کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ ہوگا قتل۔ لہذا جب علماء سے ہم نے یہ رہنمائی لی تو سمجھ آ گئی کہ حقوق اللہ کے لحاظ سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح تقدیر کے بارے میں مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے رحم میں 40 دن تک تو نطفہ اپنی حالت پر رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو جمع ہوا خون بن جاتا ہے، 40 دن بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، اس طرح 40 دن بعد اس پر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوتا ہے اس کی شکل و صورت برابر کر دے تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کہا جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے پاس، چنانچہ اس خدمت پر مقرر فرشتہ اللہ عز و جل پوچھتا ہے پروردگار یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، ٹھنگنا ہوگا یا لمبے قد کا ہوگا، ناقص الخلقت ہوگا یا زائد، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی مدت عمر کتنی ہوگی، تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک کے روح سے ہر شخص کا رزق، اس کی عمر لکھی جا چکی، جتنا رزق لکھ دیا گیا اتنا رزق مل کر ہی رہے گا۔ جس قدر عمر کی مدت لکھی گئی اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 49 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر گروہ کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ نہ 1 ساعت مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ہی 1 ساعت مقدم ہو سکیں گے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القمر آیت نمبر 52 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جو عمل کیے وہ سب لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے۔ پاک السلام علیکم۔ اس عہد مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر انسانوں کا کیا قصور ہے؟ اگر گناہ کرتا ہے یہ تو پہلے لکھا جا چکا ہے، کرنے والے کو گناہ کیوں اور جہنم کا مستحق کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھو؟ فرمایا تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا جو ابد تک ہوگا۔ ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 28 ہے، اور ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 467 ہے، مطبوعہ فرید بکستان۔
ان حدیث کے اندر اور آیات کے اندر معلوم ہوا کہ ہر شخص کا رزق کی عمر بیماری تندرستی اور اس کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم لوگ رزق میں اضافے کی دعائیں وظائف کیوں کرتے ہیں؟ عمر دراز کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ بیمار ہو یا تندرست ہونے کے لیے دوا کیوں کرتے ہیں؟ جب پہلے سے ہی ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے تو ہم نیک کام کریں یا برے کام کریں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جانا تو وہی ہے جہاں لکھا جا چکا۔ اس طرح اور حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر بڑھتی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 مطبوعہ فریض بک سٹال۔ اسی طرح کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 592 مطبوعہ دارالارشاد کراچی، اس کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ اب ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، برائی کرنے سے ان میں کمی ہوتی ہے۔ پھر ان آیات کا اور احادیث کا کیا مطلب ہے جس میں ہر چیز لکھے جانے کا ذکر ہے، جس میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا؟ یقیناً ان باتوں کا جواب دینا عام بندے کے بات کی بات نہیں ہے، لہذا ہمیں علماء کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا۔ جب ہم نے علماء سے رجوع کیا تو علماء نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہا تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے۔ یہ توجہ سے مسئلہ سنیں، کئی مسائل آپ کو سمجھ آ جائے گا، یہ مسئلہ جب تو یہ سنیں گے تو توجہ تو سنیں گے تو بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق اس کے اندر محو اور اثبات ہوتا رہتا ہے، یعنی اس میں کسی چیز کے بارے میں کمی یا اس میں زیادتی کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ فرشتوں کو جو صحف صحیفے دیے جاتے ہیں اس میں کسی بات کے ہونے کو کسی بات پر معلق کیا ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص کی عمر ان کے پاس لکھی ہوئی ہے 50 سال، کس کے پاس؟ فرشتوں کے جو کاغذ ہے رجسٹر ہے اس کو لکھی ہوئی ہے اس بندے کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال، لیکن اس کی عمر کا معلق کیا گیا ہوتا ہے، معلق لٹکا ہوا رکھا جاتا ہے اس بات پر کہ اگر اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی یا صدقہ خیرات کیا یا کسی شخص نے اس کے لیے دعا کی تو 50 سال کو مٹا کر اس کی عمر کو بڑھا کے 60 سال کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کا رزق اس کے پاس لکھا موجود ہوتا ہے، اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کے رزق کی مقدار کو مٹا کر کم کر دیا جاتا ہے۔ تقدیر معلق کا تعلق فرشتوں کو دی گئی معلومات سے ہوتا ہے، اگر کوئی نیک کام کرے تو پہلے لکھے ہوئے کو مٹا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے، اگر کوئی برے کام کرے تو اس کو مٹا کر کمی کر دی جائے، یہ ہوتی ہے تقدیر معلق۔ اور دوسری قسم تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی، لوح محفوظ میں اسی کے مطابق سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تقدیر مبرم یعنی علم الہی میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ فلاں شخص کی عمر جو 50 سال لکھی ہے اس میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب جب ہم تقدیر کی اقسام کو سمجھ گئے تو ان حدیث کو سمجھنا اب آسان ہو گیا۔ جن حدیث آیات میں یہ ذکر موجود ہے کہ موت کا وقت آئے ایک لمحہ نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو وہ کر ہی رہے گا، اس سے مراد تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ اور جن حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، نیک کاموں سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برے کاموں سے کمی واقع ہوتی ہے، اس سے مراد تقدیر معلق ہوتا ہے۔ اب سوال سے بھی یہ باقی رہ گیا کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو برا کام کرنے پر ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے ہمیں دے دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے دنیا میں کیسے عمل کرے گا، وہ اہل جنت کے عمل کرے گا یا اہل نار کے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو خود بندے نے اپنے اختیار سے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی تقدیر انسان کے اعمال کے مطابق ہے،
انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق نہیں ہے، یعنی ہم نے جو کرنا تھا وہ لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا جا چکا اب ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص آیا، اس نے بھی اس طرح کی باتیں کی، جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جنتی بھی لکھے جا چکے ہیں، جہنمی بھی لکھے جا چکے ہیں، تو پھر نیک عمل کرنے کا کیا فائدہ، گناہ سے بچنے کا کیا فائدہ، ایسے جب اس نے باتیں کی، ہمارا تو تقدیر پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم والی و بابها، میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ، انہیں اپنا ایک پاؤں اٹھایا، فرمایا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، اس نے کہا حضور دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، ایک پاؤں پہ تیرا اختیار ہے، دوسرے پاؤں پہ تو مجبور ہے، نہ مکمل طور پہ تو بااختیار ہے، نہ مکمل طور پہ تو مجبور ہے، یعنی تجھے اختیار بھی دیا گیا ہے، تجھے مجبور بھی پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ سمجھایا، تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہ میرا مطلب تھا کہ آپ لوگ بے شمار حدیث ہیں، بے شمار ایسی باتیں عام کرنے والا تھا، لیکن چونکہ آپ کو وقت بہت ہی کم ہے اس لیے میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، اور باقی معاملات جو ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو بعد میں اسی ڈیٹیل سے وہ بتاؤں گا۔ درود پاک پڑھیے، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔